نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ ملک ہے، 29واں سپارہ ہے، تو اس کی صورت ہے یہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی اللہ کی وہ ذات بیدہ الملک جس کے قبضے میں ہے ساری بادشاہی کائنات کی، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے پیدا فرمائی خلق الموت، موت والحیات اور زندگی، لیبلوکم تاکہ دیکھے آزمائے ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے عمل والا ہے۔ اور وہ العزیز الغفور، اور وہ تو زبردست اور مغفرت کرنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے پیدا کیے تخلیق کیے 7 آسمان اوپر نیچے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تجھے نظر آتی ہے کوئی اللہ کی اس خلقت میں، اس تخلیق میں، من تفاوت، کوئی ٹیڑھا پن یا کوئی ٹیڑھا پن یا کوئی اس میں شگاف۔ فارجع البصر، پھر دوبارہ دیکھ، لوٹا اپنی آسمان کی طرف اپنی نگاہیں، حال تری من فطور، کیا تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر اپنی نگاہوں کو لوٹا، ینقلب الیک البصر، لوٹ آئیں گی تمہاری طرف نگاہیں، خاسئا درماندہ ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوں گی، یعنی نگاہیں واپس آ جائیں گی اور آگے نہیں جا سکیں گی، تھک جائیں گی وہ دیکھ کے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کیا دنیا کے آسمان کو، بِمَصَابِیحَا، چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا، اور پھر اس کو بنا دیا رجوما للشیاطین، شیطانوں کے لیے مارنے کے لیے، رجم کرنے کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے تیار کیا عذاب آگ کا، عذاب کا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَہَنَّمَ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ہے ٹھکانہ۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب اس میں وہ ڈالے جائیں گے، یعنی کہ مجرم، فِيهَا، اس میں سَمِعُوا، سنیں گے اس میں، لہا، اس میں آگ میں، شَهِيقًا وَيَدْفُورًا، شَهِيقًا چیخو پکار، وَيَدْفُورًا، اور وہ دیکھ رہی ہوگی، بڑک رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے کی اتنا غضب سے وہ پھٹ جائے۔ کلما، جب کبھی، القیا فیہا، ڈالی جائے گی اس میں کوئی فوج، گروہ، سألہم، پوچھے گا ان سے وہاں کا خزانہ، تو اس کا ادارہ ہوگا، یعنی اس سیکٹر کا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلی، تو لوگ اقرار کریں گے کہ جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا، اور پھر ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ جھٹلایا اس کو، اور پھر ہم نے کہا کہ اس کو کوئی چیز نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے۔ ان انتم فی ضلال کبیر، بے شک تم گمراہی میں ہو، ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں ہو، یعنی ہم نے ان کو کہہ دیا ڈرانے والوں کو۔ وقالوا، اور پھر اقرار کریں گے، لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے، اور نعقل، یا عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم میں نہ ہوتے، اس دیکھتی آگ میں نہ ہوتے۔ وقالوا، اور کہیں گے، لو کننا نسمع، اگر ہم سنتے، اور نعقل، یا عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ اس دیکھتی آگ میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، پس وہ اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کو۔ فسوقا لاصحاب السعیر، پس دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو اصحاب السعیر، آگ والوں کے لیے دوری ہے۔ تو یہ ہے، اس کے آگے بھی آ رہا ہے، اس کے آگے پھر ذکر آ رہا ہے، یہ تو ان کا ذکر ہے جو کفر کر رہے ہیں، اور جو پھر ڈرتے ہیں ان کے لیے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے پھر نئی اپنا انعام بتا دیا کہ یہ تو جہنم میں جائیں گے جو منکر ہوں گے۔ تو
تو ان الذین یخشون، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے، یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر کریم، اجر بہت بڑا اجر۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم چھپاؤ اپنے بات کو یا اجروا بِهِ، یا اونچی بات کرو، اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا نہیں جانتا وہ جس نے تخلیق کیا، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین اور خبردار ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا، وہی ذات اللہ کی ہے جس نے تمہارے لیے کر دیا زمین کو ذُلُولًا نرم، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پس چلو اس کے راستوں میں، زمین پر یعنی وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور مقررہ راستوں پر وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے، من فی السماء جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف، یہ کہ دنسا دے بکم الارض، تمہیں زمین میں، فہی تمور، اور پھر وہ ہلنا شروع ہو جائے۔ یعنی کیا تم بے خوف ہو گئے اللہ کے غضب سے کہ وہ زمین میں تمہیں دنسا دے اور پھر زمین تمہیں نیچے دبا دے۔ آمنتم من فی السماء، یا تم امن میں ہو، بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے اللہ سے، اللہ کی ناراضگی سے، ان یرسل علیکم، ہاں سے بھائیے کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، فستعلمون کیف نذیر، پس تم جان دو کیسا تھا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اسی طرح پہلے بھی جھٹلائے لوگوں نے، مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، تمہیں پتہ ہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم اور دوسری قومیں جو برباد ہوئی، تو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، اور پھر تمہیں عقل بھی دے دی، سمجھ بھی دے دی، انسان اور جنوں سے مخاطب ہے رب تعالیٰ، تو یہ دونوں جو ہے ان کو عقل بھی دے گی، سمجھ بھی دی گئی، اور پھر راستہ بھی بتا دیا گیا۔ تو اب ایک راستہ ہے جو جنت کو جا رہا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے جو لوگ، وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو اللہ کی ناراضگی کا مرتکب ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، اور اس میں دائقی آگ ہے، اور اس میں بہت ساری تکلیف دہ باتیں ہیں، یعنی جہنم کی آگ ہے جلا دینے والی، پھر وہاں کی خوراک جو ہے کھانا وہ بھی گندے قسم کے وہ ہوگا، کانٹے دار درخت ہوں گے کھانے کے لیے، اور پانی ابلا ہوا پیپ والا پانی ہوگا۔ تو اس لیے ہم پر بہت آج کل بہت خرابیاں چل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں، تو اس طرح ہم اللہ کی ناراضگی سے بچیں تو شاید بچ جائے، ورنہ ہم میں تو کوئی اب کوتاہی نہیں رہ گئی، ساری باتیں ہم نے جو پرانی قوموں میں تھی تو وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیں۔ اب اس میں ایک ذکر آ رہا ہے کہ سورہ یونس کا ذکر آ رہا ہے کہ ایسی کیوں نہ ہوئیں قومیں، فلولا کانت قریۃ، ایسی قومیں کیوں نہ ہوئیں، قریۃ بستیاں، آمنت کہ ایمان لے آتی، فنفعہا، بس ان کو نفع مل جاتا، فائدہ ملتا، ایمانہا، ان کے ایمان کا، الا قوم یونس، یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح قومیں کیوں نہیں ہوئیں کہ وہ بھی معافی مانگی، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو دور ہے کہ جب ایمان لے آئے، لما آمنوا، جب ایمان لائے، کشفنا عنہم، ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب الخزی، رسوائی والا عذاب، پھر حیات دنیا، دنیاوی حیات میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک وقت کے لیے مہلت دے دی، یعنی فائدہ دے دیا۔ تو یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم، جب یونس علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا ایک قبیلے کی طرح جن کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی، تو وہاں گئے تو انہوں نے نہ مانا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، یعنی سب پیغمبروں کا ایک ہی کام تھا کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی اور اللہ پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، اور ملائکہ پر ایمان، اور یوم آخرت پر یعنی جواب دہی پر ایمان۔ اب ہمارا ایمان جواب دہی پر تو بالکل ہی ختم ہو گیا، یعنی ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہم نے آگے جا کے جواب دینا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کیا پھر تکلیفیں ہونی ہیں، جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی کھال جلے گی، پھر لگے گی، پھر کھال جلے گی، تو یہ جب پوچھا جائے گا انسان سے
کہ کتنا عرصہ تیرا قیام رہا دنیا میں؟ تو کہے گا لبثت یوما او بعض یوم، میں کچھ عرصہ رہا ہوں، ایک دن یا دن کا کچھ عرصہ، کچھ حصہ، لیکن تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کاش تو سمجھتا کہ تیرا ٹھکانہ کتنا تھا۔ تو اس مختصر زندگی کے لیے ہم بڑی بڑی خرابیاں کرتے ہیں، لوگوں کی مال کھاتے ہیں، لوگوں سے زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ ہر جی کو جب یہ معلوم ہو کہ آگے جا کے ہمیں سزا ملنی ہے اور سزا بھی بہت سخت ہے، تو پھر انسان ڈرے گا اللہ کے خوف سے۔ جب اس کو ڈرے، ذہن میں اس کے آ جائے کہ مجھے جواب دہ ہونا ہے، عدالت میں کھڑا ہونا اللہ کی عدالت میں، اور اس عدالت میں تو کوئی چیز چھپتی نہیں، وہ تو ہر چیز گواہی دے گی۔ اپنا انسان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، ملائکہ گواہی دیں گے، ادھر سے زمین گواہی دے گی۔ تو یہ اس لیے انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب اس پہ عمل کریں، اس بات پر ہم اللہ کی وحدانیت پہ قائم رہیں، کیونکہ اللہ سے بغاوت جو ہے اس کی پہلا بات تو شرک ہے، یعنی اللہ کو نہ ماننا اور اس کے ساتھ شرک بھی کرنا۔ تو ان لوگوں کا جو ایسے لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ تو دیکھا ہی نہیں جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ تو وہ یعنی باقی لوگ جو ایمان والے ہوں گے ان کا اعمال نامہ ترازو کیا جائے گا، تو جس کا ترازو باری ہو گیا وہ پھر اللہ کے فضل، وہ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ یہ انسان کہے کہ میں نے بہت اچھے عمل کیے، یہ اس کی بیوقوفی ہے۔ یہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے بے حد بے انتہا گناہ ہیں، بے شمار کوتاہیاں ہیں۔ تو اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالے اور پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اور قوم یونس کی مثال اس لیے فرمائی رب تعالیٰ نے کہ جب یونس صلی اللہ علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا تو باہر نکل گئے بستی سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ تو یونس صلی اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بستی سے باہر چلے جاؤ، دیکھتے رہو۔ تو وہ دیکھ رہے تھے، 3 دن کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 3 دن کا وعدہ کیا۔ جب 4-5 دن گزر گئے تو یونس علیہ السلام واپس آئے، دیکھا وہ قوم اسی طرح ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، وہ پیچھے جو منادی ہو گئی شہر میں اس بستی میں کہ یہ پیغمبر ناراض ہو گئے اور بستی میں اب ہلاکت آنے والی ہے۔ تو سب نے کیا کیا، سب قوم یونس نے زمین پر سجدے میں گر گئے۔ تو رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور پھر گڑگڑائے اللہ کے ہاں، یہ معافی مانگی انہوں نے گڑگڑا کے۔ تو یہ اللہ سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو معافی مل گئی تو کاش ہم بھی معافی مانگ لیں، ہم بھی اپنے اعمال سے اعمال پہ نادم ہو جائیں، معافی مانگیں کہ معافی اس طرح نہیں ملتی۔ معافی مانگنے کے لیے اللہ کے یہاں دل اور زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے بھی معافی مانگنی ہے، اور پھر گڑگڑانا بھی ہے۔ ایسے نہیں کہ بس معاف کر دے یار، ہاں تنہائی میں آدمی سوچے، کھڑا ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر سوچے، پھر دیکھے کہ کیا اس کے اعمال کیا ہے، اس کو خود پتہ ہے، اس سے کوئی آدمی سے خود پوشیدہ نہیں اور نہ ہی اللہ سے اس کی کوئی بات پوشیدہ ہے۔ تو اس لیے ان بد اعمالیوں کا اور کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ انسان اللہ کے عاجز ہو جائے، اس کی وحدانیت پہ قائم ہو رہے اور اس کے آگے گڑگڑائے اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرے، ان کی سنت پر عمل کرے۔ اور جو قرآن کریم میں ایک آئی ہے کتاب ہدایت، جس میں لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، تو اس پر عمل کرے۔ تو جب تک انسان قرآن کریم کی تعلیمات پر سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کو سمجھے گا نہیں، تو وہ انسان جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ آگے مجھے مصیبت پڑنی ہے، تو یہ بھی باتیں کہ آگے آپ میرے ساتھ کیا معاملے ہونے ہیں، یہ سارا مجھے جواب دہی ہونی پڑے گی، تو سزا بھی اس کی سخت ہے، تو پھر وہ سمجھے گا تو پھر ہی ڈرے گا، ورنہ کوئی جب تک کسی کو ڈر نہ ہوگا تو پھر وہ سمجھے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات پہ عمل کریں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں، اللہ کی وحدانیت پہ قائم رہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کریں۔ یہی بات انہوں نے کی قوم یونس نے، تو ان کو پھر کیا ہوا،
ان کو معافی مل گئی، یعنی 3 دن کا وہ تھا تو 3 دن بعد ان کو معافی مل گئی، اس لیے کہ وہ گڑگڑا دی اللہ کے ہاں۔ تو جب وہ روئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو سب سے بڑی بات جو اللہ کے ہاں وہ ہے، پسندیدہ ہے کہ انسان رو کے گڑگڑا کے اللہ کے ہاں معافی مانگے اور پھر معافی کا کوئی چانس ہے، ادروائز معافی جو ہے انسان کو ملنا ممکن نہیں کہ انسان کہے بس معافی مل جائے، اس طرح سے نہیں، معافی دل سے مانگنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ ہدایت دے، بھی سمجھ بھی دے، ہدایت بھی دے اور ہماری مدد بھی فرمائے، کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر وقت ہمیں شیطان برے اعمال سے کھاتا ہے۔ تو جب شیطان پہلے ہی دشمن ہے تو پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو اس سے بچتے رہو۔ تو جب شیطان کا وسوسہ آئے تو یہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور پھر اللہ کو یاد کرے، تیسرا کلمہ یاد کرے، کیونکہ اس کے تیسرے کلمے میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت بھی دے دیتا ہے، اور جس کو ہدایت نہ دے وہ پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انسان اچھائی کر سکتا ہے، اسی کے فضل سے برائی سے بچتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔